چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں آپ کو مثال دے رہی تھی کہ اگر روٹی بنانے کی مثال ہے کہ اگر مجھے روٹی بنانا سیکھنی ہے اور میں ویڈیو سے روٹی بنانا سیکھ رہی ہوں تو مجھے نہیں آئے گی جب تک کہ میں پریکٹیکلی اس کو کسی ٹیچر کے ساتھ، کسی جیسے اپنی مدر کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ کھڑی ہوئی دیکھوں گی نہیں کہ وہ کیسے بنا رہی ہیں، کس ٹیکنیک سے بنا رہی ہیں، پھر میں ان سے ہیلپ بھی لوں گی، ہے نا، تاکہ مجھے اچھے طریقے سے وہ کام آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار جو ہے ہمیں عین الیقین اور علم الیقین ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، پریکٹیکل ورک بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اب کیونکہ لوگوں کو اتنی دلیلیں دیتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، لیکن لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں یہ چیز آئی ہو کہ اگر میں اس کو دیکھوں اور اس چیز کو، اس عمل کو محسوس کروں تو میں زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکوں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین کیوں نہیں، یعنی مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے، یعنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنے دل کے قرار کے لیے انہوں نے یہ بات کی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی، اب ہم کوئی نبی تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں جو ہے وہ بلائیں اپنے پاس یا ہم سے ڈائریکٹ بات کریں، یہ باتیں تو نہیں کر سکتے، لیکن سم ٹائمز اگر کیوروسٹی ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل کو یقین نہیں آ رہا، پلیز آپ مجھے دکھا دیں کہ کیا واقعی یہ فیصلہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سائنس دکھا دیتے ہیں، جیسے استخارہ ہم کرتے ہیں۔ اب استخارہ کے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب ہی آئے، لوگوں کو لگتا ہے خواب ہی آئے گا، ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار آپ کے دل کو قرار آ جاتا ہے، یعنی جو چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا تو آپ کا دل اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے، اور کبھی کبھار آپ کا دل بے سکون ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح انہوں نے جب کہا، پھر انہوں نے اپنا ریزن دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو۔ ٹھیک ہے، 4 پرندے پکڑنے کا اللہ نے آرڈر دیا، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی سدھا لو، ٹریننگ کرو، ان کو ان کے اپنے ساتھ رکھو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، یعنی ان کو چاروں کو ذبح کر دو، اور ڈفرنٹ پہاڑوں پر 4 پرندوں کے ٹکڑے رکھ دو الگ الگ کر کے، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے 4 پرندے لیے، ان کو سدھایا، ان کو ذبح کیا، اور کہا جاتا ہے ڈفرنٹ ڈفرنٹ پتہ نہیں کون کون سے ایریا کے 4 پہاڑوں میں انہوں نے جا کے رکھے، اور جب انہوں نے بلایا تو وہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے چلے آئے واپس ان کی مطلب اصل حالت میں۔ اتنا بڑا معجزہ ہے، دیکھیں یہ بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو، کسی اینیمل کو سلاٹر کریں اور ہم کہیں کہ چلو میں اس کو بلاتا ہوں اور یہ آ جائے گا، نہیں ہوگا نا ایسے۔ سب کچھ اللہ کے علم کے اور اللہ کے قدرت سے ہوتا ہے۔ جان لیں اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، ہم لوگ جو دعائیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں ہو، دیکھیں انہوں نے کیا بات مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے یقین ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں تو ہم یہی کہیں گے نا، نہیں نہیں ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہوگا ہی نہیں۔ ہم ہر بات پہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیوں مانگے، یہ تو ملنا ہی نہیں ہے، مت مانگا سوچا کریں، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ لیکن میرا نصیحت یہ ہوتی ہے لوگوں کو کہ ضد نہیں لگانی چاہیے، پتہ نہیں میرا دل کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں مانتا کہ میں یہ کہوں، آپ لوگوں سے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہمیں یہی چیز چاہیے تو ہم کیا کر لیں اللہ سے، تو میں کبھی بھی لوگوں کو یہ بات نہیں کہتی کہ آپ ضد لگائیں، حالانکہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہی چیز چاہیے، یہی چیز چاہیے، ایک ہر بندے کا اپنا بانڈ ہوتا ہے نا۔ لیکن میں ہمیشہ ہمیشہ سے ساری زندگی سے بچپن سے یہی دعا مانگتی ہوئی آئی ہوں، کوئی بھی دعا جب میں نے مانگنی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام، یہ چیز، یہ انسان میرے حق میں بہتر ہے تو ہو، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو یہ نہ ہو، اور میرے دل کو قرار آ جائے۔ میں ہمیشہ یہی مانگتی ہوں، مجھے نہیں پتا لوگ کیا مانگتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ بھی آتا ہے کہ فقیروں کی طرح مانگنا چاہیے، غریبوں کی طرح مانگنا چاہیے، اللہ کو لاڈ دکھانے چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا۔ مجھے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ میرے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ میں ضد لگائی جاؤں لگائی جاؤں لگائی جاؤں، دعائیں تو قبول ہونی ہے، وہ دعا قبول ہو جائے اور کہیں وہ میرے حق میں بہتر ہی نہ ہو، تو اس کی بجائے اگر میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دوں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، اگر آپ یہ اس کی مثال ہماری ٹیچر دیتی ہوتی ہے کہ اگر ہم گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، آپ نے فار ایگزامپل امپوریم مال جانا ہے، ہمارے گھر سے 20-25 منٹ دور ہے، رستہ بھی ہم سب کو آتا ہے، جیسے میں اس لیے وہ مثال دے رہی ہوں، اب میں جا رہی ہوں امپوریم مال، میری ماما گاڑی چلا رہی ہیں فار ایگزامپل، اب اگر مال کا رستہ جو ہے وہ جوہر ٹاؤن کی بجائے ماما کسی اور ایریا سے لے کے چلی گئی، کینال ویو سے لے کے جا رہی ہیں، مجھے نہیں پتا یہاں سے بھی آتا ہے، اب میں ان کو کہوں کہ یہ کہاں لے کے جا رہی ہے ماما، کہوں گی میں ایسے؟
میں بیٹھی رہوں گی آرام سے کہ ماما جہاں لے کے جا رہی ہے نا ٹھیک ہی لے کے جا رہی ہے نا. مجھے ٹینشن ہی ہوگی کہ او ماما مجھے غلط لے کے جا رہی ہے، یا میرے فادر مجھے غلط لے کے جا رہے ہیں، ہے نا، یا میرے ہسبینڈ مجھے غلط لے کے جا رہے ہیں. کبھی بھی نہیں، ماں باپ کی مثال ہی آپ رکھیں، ہسبینڈ پہ تو ہم اتنا یقین نہیں رکھتے. تو اگر ہم کہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں غلط نہیں لے کے جا سکتے، کہیں پہ بھی ہم جا رہے ہیں تو وہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں ہی لے کے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے گول تک پہنچا ہی دیں گے انشاءاللہ. لمبا رستہ ہے، چھوٹا رستہ ہے، مشکل رستہ ہے، آسان رستہ ہے، لیکن میں جا اپنے رستے کی طرف ہی رہی ہوں، یقین ہے مجھے 100%. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو غلط کیوں لے کے جائیں گے؟ کبھی نہیں لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارے پیرنٹس تو ایک وسیلہ ہے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے. اصل پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کیوں آپ کو غلط لے کے جائے گا؟ تو میں تو یہی نصیحت کروں گی کہ جب کوئی معاملہ اگر آپ کے حق میں نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کریں، ٹھیک ہے، ضد نہیں لگایا کریں. اگر بہت دل کرے تو پھر نفل حاجت پڑھ لیا کریں. لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب بہتر ہے، کس طرح بہتر ہے، کن حالات میں بہتر ہے. وہ چیز اگر آپ کو پہلے مل گئی نا تو ہم رو بھی سکتے ہیں کیوں مل گئی ہے، لیکن اگر وہ اپنے صحیح وقت میں ملے گی نا تو انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ سے پور امید رہا کریں کہ وہ بہترین بہترین ملے گی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی پہلے آیت الکرسی سکھائی اور پھر مثالیں دے کے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، غالب ہے، حکمت والا، اللہ کی حکمت کی بنا پر اللہ سے چیزیں مانگا کریں. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ. اب آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال